اور جو آخری چیز عمران خان نے کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جدوجہد عبادت ہے اور میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ چیزیں ہمارے لائر سے سیکھ لیں، کیونکہ آپ نے ٹھیک سے فالو نہیں کیا ہوگا کہ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے پچھلے 2.5 سال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میں آپ کو سید سلمان صفدر نے ہمیں فون کیا رات کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں کتنی دھند ہوتی، میں ادھر تھی، میری بہنیں لاہور میں تھیں اور میرے کزن لاہور میں تھے، اور یہ اس دھند میں انہوں نے جان کے کیا، ان کو پتہ ہے لاہور میں کتنی دھند ہے۔ سلمان صفدر وغیرہ بڑی مشکلات کا سامنا کر کے اس مطلب خطرناک حالات میں یہاں پہ پہنچے تھے۔ یہاں کیونکہ آپ میڈیا کو تو پتہ ہے، لیکن میں آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتا دوں، یہاں ایک ناکہ لگایا گیا کوئی 1 کلومیٹر پہلے، 1 کلومیٹر پہلے اس پنڈی کی طرف سے، اور 1 کلومیٹر وہاں پہ گورکھپور میں، اور یہاں پہ 3 ناکہ لگائے گئے جہاں ہم ابھی کھڑے ہیں۔ بہت زیادہ پولیس کھڑی کر دیتے ہیں، اور اس پولیس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو پنجاب پولیس روک دیتی ہے جیل کے دروازے سے پہلے، تاکہ جب جیل کے دروازے پہ تو پولیس کھڑی ہے وہ اندر ٹیکنیکلی صحیح بات کریں گے، جب وہ کہیں گے کہ ہم کیسے اندر فیملی کو بھیج دیں، کیسے جو ریکارڈ پہ لائرز ہیں ان کو بھیج دیں، کیونکہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہاں پہ سلمان راجہ صاحب اور ہم کھڑے تھے، اور دوسری طرف میری بہنیں اور میرے کزن دوسری، دونوں طرف ہمیں روک دیا گیا۔ سلمان صفدر صاحب اندر گئے، اور جو انہوں نے ہمیں بھی بتایا تھا کہ آج ریبٹل آئے گا پروسیکیوشن کی طرف سے، اور سینٹنس کے لیے سینٹنس یہ شاید بعد میں سنائیں گے۔ تو یہ جو جلدی تھی، ہمارا یہ خیال تھا کہ کیا پتہ ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس لگانے لگے ہوں اس کا القادر کا، تاکہ ڈوگر صاحب 1 سال کے بعد اس کے اندر سن کر اس کے اندر بیل دے دیں، کیونکہ یہ سیکیور کر لیں گے کہ اس کے اندر سزا دے رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان نے آج جو سلمان صفدر کے ساتھ جو تھوڑی بہت، انہوں نے آپ کو ٹھیک سے سمجھایا نہیں، کہتے وہاں اتنی زیادہ پولیس کھڑی تھی، وہ مین ہینڈل کر رہے تھے، سلمان صفدر کو مین ہینڈل کیا، بشرا بی بی اور عمران خان پہ زبردستی کر رہے تھے کہ ان کو تقریباً گھسیٹ کے باہر بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پینک یہ تھا کہ سلمان صفدر سے عمران خان کو گفتگو نہ کر سکے، اس سے جاتے ساتھ ہی سزا سنا دی گئی، انہوں نے سنی بھی نہیں، یہ ابھی آئے اندر اور ان کو وہ سزا سنا کے جج اس کے چلے گئے۔ لیکن عمران خان نے اس کے باوجود تھوڑے سے پیغامات سلمان صفدر کے ہاتھ بھیجے تھے، جو انہوں نے ابھی ہمیں ڈیٹیل میں بتایا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا سخت دکھ ہے جو میری بہنوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ جیل کے باہر ہو رہے ہیں، حالانکہ ہم نے کاش ہم سلمان صفدر کو یہ کہہ کے بھیج سکتے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا، ہم خود بھی اندر جائیں گے کہ مت فکر کریں ہماری، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم مضبوط کھڑے ہیں، صرف ہم نہیں کھڑے، آپ کے لوگ بھی ماشاءاللہ کھڑے ہیں، اور آپ کے بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں، خواتین بھی کھڑی ہوتی ہیں، اور کوئی نہیں ڈر رہا، اور آپ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے یاسمین راشد ہو گئی، مارنگ بلوچ ہو گئی، یہ جو خواتین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور جو بشرا بی بی کے ساتھ آئسولیشن میں کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر انہوں نے خواتین پہ بات کی۔ پھر انہوں نے بتایا اپنا اور بشرا بی بی کا، کہتے ہیں ہمیں مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے آئسولیشن میں رکھ کے بشرا بی بی اور عمران خان کو۔ انہوں نے کہا ہمیں ٹی وی نہیں دیا جا رہا۔ دیکھیں، ٹی وی، آپ اگر کوئی قید میں جا چکا ہو تو اس کو پتا ہو کہ آپ کے پاس جب کچھ نہ کرنے کو تو آپ کے پاس قرآن ہوتا ہے، کتابیں ہوتی ہیں، اور پورے جیل میں ہر مجرم کو، ملزم کو ٹی وی دیا جاتا ہے، ساروں کے پاس ٹی وی ہے سوائے بشرا بی بی اور عمران خان کے، اور اس لیے یہ آئسولیشن کر کے یہ مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دوبارہ دہرایا، کتابیں ہم نے جج امجد کو کہہ کے کوئی 2 ہفتے ہو گئے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں، ہم نے جب میرا کیس چل رہا تھا جج امجد صاحب کے سامنے، تو میں نے ان کو کہا، اپیل کر کے ان کو دی کہ یہ 11 کتابیں کہ عمران خان کو مہربانی سے پہنچا دیں، ان کو نہیں پہنچائی جا رہی۔ انہوں نے جج صاحب نے پہنچا دی تھی،
لیکن جج صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں سنتا. تو انہوں نے اپنے ٹارچر کی بات کی ہے. یہ غیر انسانی جو ان کے اوپر جو کیا جا رہا ہے عمران خان اور اس کے اوپر، یہ بڑا سخت اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ مجھے مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں. لیکن عمران خان سمجھ لیں کہ ایک تصویر نکلی تھی جس کے اوپر لوگوں نے، میں نے کہا تھا اور میری بہنوں نے، ہم نے جب تصویر دیکھی ہم نے کہا یہ تو بالکل عمران خان کی تصویر ہے. تو کسی نے کہا کہ وہ اے آئی تھی. میں نے کہا اس عمر میں آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ اے آئی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی. لیکن اس تصویر میں جب ہم نے آخری دفعہ دیکھا ہے عمران خان بالکل اسی طرح ہی تھے، ماشاءاللہ صحت مند، مضبوط اور اسی طرح ہی لگتے ہیں. اس لیے ہمارے سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن میں پھر سے دہراؤں گی عمران خان ورزش کرتے ہیں اور وہ صحت مند ہے. علیمہ صاحب یہ بتائیے دیکھیں ایک سیکنڈ میں نے بھی ختم نہیں کیا. اس کے بعد عمران خان نے بات کی اپنے جو پاکستان کے رول آف لا ہے، جو انصاف کا نظام، جو کہتے ہیں جو اس وقت آپ ان کو ہیروز مانیں جو ججز حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. یاد رکھیں ایک دفعہ ایک چیپٹر 2007 میں گزرا تھا جب ڈکٹیٹر کے ساتھ کئی ججز لگ گئے تھے. ان کو این آر او کا ججز کہا جاتا ہے اور پی سی او ججز اس وقت کہے جاتے تھے اور جو اس ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے تھے وہ ہیروز مانے جاتے تھے. آج تک ان کو ہیروز مانا جا رہا ہے. آج کل بھی وہ ججز جو اس نظام کو، جس کو یہ دفن کر رہے ہیں، جو اس کے خلاف رول آف لا کے لیے کھڑے، عمران خان نے کہا ہے وہ ہیروز ہیں پاکستان کے. اور جو پی سی او ججز ہیں، جو ان کی حکم کے اوپر جو یہ آرڈر لکھ کے دیتے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں، وہ پی سی او ججز ہیں. اور وہ ضمیر والے ججز اور بے ضمیر ججز. آپ قوم کو ان میں فرق کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ پاکستان کو جو اس وقت نظام، جو ظلم کے نظام کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ یہ پی سی او ججز ہیں. یہ بتایا. اگلا کیا تھا؟ اچھا، عمران خان نے یہ کہا. اچھا، اس کے آگے ایک چیز عمران خان نے بڑی واضح طور پہ کہی ہے اس پر، اور آپ نے ہمارے سے بھی یہی سنا ہوگا کہ عمران خان ایک شخص کے نام لیتے ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ میری فوج ہے اور میں اس کے بالکل اس کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کی. یہ جان جان کے کہتے ہیں کہ آپ نے اداروں کو اٹیک کیا. عمران خان نے یہ اخبار میں ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا، اس پہ انہوں نے کہا یہ میری فوج، میں پھر سے دہرا رہی ہوں، اور یہ پاکستان قوم کی فوج ہے اور میں اس کے خلاف آج تک بات نہیں کی. لیکن اسی طرح انہوں نے کہا جو میرے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے، اس کے لیے کرنل ذمہ دار ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں عاصم منیر کا نام لیتا ہوں تو میں ایک شخص کا نام لے رہا ہوں. وہ کوئی ووٹ لے کے تو پاکستان پہ نہیں بیٹھے، وہ کوئی ریفرینڈم کرا کے بھی نہیں پاکستان کے اوپر بیٹھے. وہ جیسے میں کہہ چکی ہوں، انہوں نے نہیں یہ لفظ استعمال کیا، میں کہہ چکی ہوں کہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے اور آپ پوری فوج کو اس کے ساتھ اکویٹ نہیں کر سکتے. جس طرح آج آپ مشرف صاحب کا نام لیتے ہیں اور آپ کبھی نہیں کہتے کہ پوری فوج خراب تھی. آپ سارے ہمیشہ کہتے ہیں مشرف ڈکٹیٹر تھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق ڈکٹیٹر تھا اور جمہوری نظام انہوں نے خراب کیا. تو اگر آپ آج عاصم منیر کا نام لیتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ پاکستان کے انچارج ہیں، تو عمران خان کہتے ہیں میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں، لیکن جو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ عاصم لا کے تحت ہو رہا ہے. یہ بات ہوگی. پھر عمران خان نے کہا کہ میرے کیسز، جو انہوں نے سلمان صدر کو بھی کہا کہ آپ میرے کیسز ہائی کورٹ میں لگائیں، کیونکہ آپ جو پروسیجر کرنا ہے، جو بھی حالات ہیں ججز کے یا کیسز جو کورٹس کے، آپ ہمارے کیسز لگوائیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں رول آف لا کے لیے انہوں نے آئی ایل ایف کو کہا ہے کہ لائرز کی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مضبوط ہوں، وہ اس وقت آگے بڑھیں گے. اور یہ سلمان راجہ صاحب کو یہ میسج دے دیا گیا تھا کہ اس وقت آگے فرنٹ فٹ کے اوپر فرنٹ رول جو ہے وہ آئی ایل ایف کو کرنا ہے.
پھر عمران خان نے اگلی بات کی، جو میسج دیا ہے وہ سہیل افریدی کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے سہیل افریدی کو کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ